انسانی تاریخ دنیا کے بڑے بڑے زلزلوں اور بھونچالوں سے بھری پڑی ہے۔ ان زلزلوں اور بھونچالوں کے باعث لاکھوں انسان لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ اربوں اور کروڑوں کا مالی نقصان ہو چکا ہے۔ پاکستان میں بھی تاریخ کے دو بڑے اور خطرناک زلزلے آئے، ایک 1935 اور دوسرا 2005 کے اندر۔ دنیا کا خطرناک ترین زلزلہ مارچ 2011 میں جاپان کے ملک میں آیا، جس کی شدت 8.9 درجہ تھی۔ زلزلہ پیما ماہرین کے مطابق دنیا کی تاریخ میں شدت کے لحاظ سے یہ 5ویں درجہ کا زلزلہ تھا۔ اس نے سمندر، زمین اور فضا میں بڑی تباہی مچائی۔ زلزلہ سے متاثرہ علاقہ صفحۂ ہستی سے مٹ گیا، بے شمار جانی نقصان ہوا، لیکن سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہوئی کہ جاپان کے ایٹمی پلانٹ پھٹ گئے، اور ایٹمی تابکاری سے نہ صرف جاپان متاثر ہوا بلکہ پوری دنیا اس کے اثرات سے متاثر ہے۔ آج 6 فروری 2023 صبح 4 بجے ترکی میں بھی ایک خطرناک زلزلہ آیا، جس کی شدت 7.8 تھی۔ زلزلوں کا آنا ایک معمول کی بات ہے، اور تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ زلزلہ کسی خاص علاقے، شہر اور ملک ہی کو متاثر کرتا ہے، مگر بائبل مقدس میں ایک ایسے بھیانک اور خوفناک بھونچال کا ذکر کیا گیا ہے جس کا ٹارگٹ ایریا کوئی خطہ، کوئی شہر یا ملک نہیں بلکہ پوری دنیا ہوگی۔ یہ زلزلہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور اس کی شدت اتنی بھیانک ہوگی کہ خدا کی پناہ۔ آئیں آج اس خوفناک زلزلے کے بارے میں خداوند کے کلام مقدس میں سے سیکھیں جو ان قریب آنے والا ہے۔ مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 6 باب اور اس کی 12ویں آیت سے 17ویں آیت کے درمیان دنیا کے اس بڑے اور خوفناک زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آئیں ہم مل کر خداوند کے کلام مقدس میں سے اپنی ہدایت، اپنی رہنمائی اور اپنی نصیحت کے لیے دنیا کے اس بڑے خوفناک کلام خدا میں لکھا ہے کہ جب اس نے 6 مہر کھولی تو میں نے دیکھا کہ ایک بڑا بھونچال آیا، اور سورج کمل کی مانند کالا اور سارا چاند خون سا ہو گیا، اور آسمان کے ستارے اس طرح زمین پر گر پڑے جس طرح زور کی آندھی سے ہل کر انجیر کے درخت میں سے کچے پھل گر پڑتے ہیں، اور آسمان اس طرح سرک گیا جس طرح مکتوب لپٹنے سے سرک جاتا ہے، اور ہر ایک پہاڑ اور ٹاپو اپنی جگہ سے ٹل گیا، اور زمین کے بادشاہ اور امیر اور فوجی سردار اور مالدار اور زور آور اور تمام غلام اور آزاد پہاڑوں کے غاروں اور چٹانوں میں جا چھپے، اور پہاڑوں اور چٹانوں سے کہنے لگے، ہم پر گر پڑو اور ہمیں اس کی نظر سے جو تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور برا کے غضب سے چھپا لو۔ لیکن ان کے غضب کا روز عظیم آ پہنچا، اب کون بھونچال کے لیے عبرانی اور آمین۔ عربی زبان میں لفظ رش استعمال ہوا، جس کے معنی ہے بری طرح کانپنا یا جنبش کھانا، اور تلاوت کردہ حوالے کے اندر زلزلے یا بھونچال کی شدت یا نوعیت کے بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ ہاں، مگر یہ بات بڑی صحت کلامی کے ساتھ بیان کی گئی ہے کہ اس کی شدت اس قدر بھیانک ہوگی کہ یہ اجرام فلکی کو بہت بری طرح متاثر کرے گا۔ یہ بھونچال سورج، چاند اور ستاروں کو بری طرح متاثر کرے گا۔
کلام کے اندر لکھا ہے کہ سورج کمل کی مانند بالکل سیاہ ہو جائے گا۔ سورج کا کمل کی مانند سیاہ یا کالا ہونا یہ بیان کرتا ہے کہ سورج کی روشنی تو قائم رہے گی، مگر زلزلے کے باعث پہاڑوں کے پھٹنے سے اٹھنے والے گرد و غبار، آتش فشاں پہاڑوں کے پھٹنے سے اٹھنے والے دھوئیں، آگ، راکھ اور ملبہ اس قدر فضا اور کرۂ ارض میں پھیل جائے گا کہ سورج کی روشنی اس فضائی آلودگی سے ہرگز گزرنے نہ پائے گی اور ساری کی ساری زمین سیاہ ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ لکھی ہے کہ یہ زلزلہ چاند کو بھی بے حد متاثر کرے گا اور سارا چاند خون سا ہو جائے گا۔ سورج کی روشنی چاند پر پڑتی ہے اور وہی روشنی رات کے وقت زمین پر منعکس ہوتی ہے، اور اس مہر کے کھلنے سے چونکہ سورج بھونچال کی شدت اور گرد و غبار سے کمل کی مانند کالا ہو جائے گا، لہذا لکھا ہے کہ چاند بھی مان پڑ جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا اور بالکل وہ خون کی مانند سرخ نظر آئے گا۔ اور تیسری چیز جس کو یہ بھونچال بری طرح متاثر کرے گا وہ ستاروں کا گرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ ستاروں کا آسمان سے گرنا کوئی اتفاقی یا ناگہانی بات نہ ہوگی، بلکہ یہ خدا کے الہی منصوبے اور ارادے کے مطابق ہوگا۔ آسمان سے ستاروں کے گرنے کو انجیر کے کچے پھلوں سے تشبیہ دی گئی ہے۔ جب تیز آندھی اور طوفان آتا ہے تو انجیر کے درختوں کا کچا پھل زمین کو ڈھانپ لیتا ہے، اور لکھا ہے اسی طرح جب یہ زلزلہ آئے گا اس کی شدت اس قدر ہوگی کہ آسمان بھی ہلایا جائے گا اور آسمان کے ستارے شہاب ثاقب زمین پر انتہائی بری طرح گریں گے اور لوگ ان کے گرنے سے ڈر اور خوف یاد رکھیے مبتلا اس بڑے ہو جائیں گے۔ بھونچال اور زلزلے کی پیشن گوئی خدا نے کئی صدیوں پہلے اپنے انبیاء کے وسیلے سے کروا دی ہے۔ یسایہ نبی کی کتاب 34واں باب اور اس کی 4 آیت میں اس بھیانک ناک زلزلے کے بارے میں یوں پیشن گوئی کی گئی ہے، اور تمام اجرام فلک گزار ہو جائیں گے، آسمان تومار کی مانند لپیٹے جائیں گے، اور ان کی تمام افواج تاک اور انجیر کے مرجھائے ہوئے پتوں کی مانند گر جائیں گی۔ اور اسی طرح خداوند یسوع المسیح نے بھی اس زلزلے کے بارے میں یوں پیشن گوئی کی۔ متی کی انجیل 24واں باب اور اس کی 29ویں آیت۔ اور فوراً ان دنوں کی مصیبت کے بعد سورج تاریک ہو جائے گا اور چاند اپنی روشنی نہ دے گا، اور ستارے آسمان سے گریں گے، آسمانوں کی قوتیں ہلائی جائیں گی۔ اس مہر کے اندر یہ بات بیان کی گئی ہے کہ ان غیر معمولی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے دنیا کے لوگ خوف و ہراس، دہشت، ڈر، وہم، مایوسی، بے چارگی اور بے بسی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس اندوناک اور ہیبت ناک زلزلے کی تباہ کاری کو دیکھتے ہوئے بڑے بڑے بادشاہ، حکمران، امیر، فوجی سردار، مالدار، زوراور، غلام، آزاد، امیر، غریب، تمام لوگ خدا کے غضب اور عدالت کے سامنے ٹھہر نہ پائیں گے۔ امیروں کا اثر و رسوخ، امارت اور شہرت ان کے لیے بیکار ہو جائے گی۔ فوجی سرداروں کا ترقی یافتہ دفاعی ساز و سامان جس سے وہ چاند، مریخ اور اس سے آگے کے سیاروں تک رسائی کے دعوے کرتے ہیں، بے فائدہ اور ناکارہ ہو جائیں گے۔ مالداروں کی دولت خدا کی عدالت میں رشوت کے طور پہ پھر کام نہ آئے گی، اور کوئی زوراور جاگیردار اپنی طاقت اور قوت سے
بچ نہ پائے گا۔ غلام کو اپنی بے بسی اور غریبی کی وجہ سے نا انصافی کا خدشہ نہ ہوگا۔ کوئی آزاد بیجا فخر کرنے نہ پائے گا، کیونکہ خدا کی نظر میں بادشاہ سے غلام تک سب یکساں ہوں گے۔ خدا کا غضب سب گناہ گاروں پر ہوگا، خواہ وہ کسی بھی حیثیت کے مالک ہوں۔ ہر کوئی اپنے بچاؤ اور تحفظ کے لیے پہاڑوں اور غاروں میں چھپنے کی کوشش کرے گا۔ اس زلزلے کی تباہ کاریوں کو بیان کرتے ہوئے خداوند کا بندہ یسایہ نبی یوں بیان کرتا ہے: یسایہ کی کتاب 24واں باب اور اس کی 18ویں اور 20ویں آیت: اور یوں ہوگا کہ جو خوفناک آواز سن کر بھاگے گڑھے میں گرے گا، اور جو گڑھے میں سے نکل کر آئے دام میں پھنسے گا، کیونکہ آسمان کی کھڑکیاں کھل گئیں اور زمین کی بنیادیں ہل رہی ہیں۔ زمین بالکل اجڑ گئی، زمین یکسر شکستہ ہوئی اور شدت سے ہلائی گئی۔ وہ متوالے کی مانند ڈگمگائے گی اور جھونپڑیوں کی طرح آگے پیچھے سرکائی جائے گی، کیونکہ اس کے گناہ کا بوجھ اس پر بھاری ہوا، اور وہ گرے گی اور پھر نہ اٹھے گی۔ اس آیت کے اندر یہ بات بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور وضاحت کے ساتھ میری اور آپ کی تنبیہ کے لیے لکھی گئی ہے کہ اس بڑے اور خوفناک، ہیبت ناک، بھیانک ناک زلزلے سے کوئی بھی بچ نہیں پائے گا۔ کسی کی دولت، کسی کا مال اس کو خدا کے غضب سے ہرگز چھڑانے نہیں پائے گا۔ تو آئیں ہم اپنے آپ کو اس روز محشر کے لیے، خداوند کے دن کے لیے تیار کریں، اور یقیناً یہ بڑی آفت، یہ بڑی مصیبت، یہ خوفناک، یہ بھیانک ناک زلزلہ خداوند کے لوگوں کا کچھ بگاڑ نہیں پائے گا، اس لیے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی کلیسیا کو اس وقت آسمان پر اٹھا لے جائے گا، اور وہ جنہوں نے اس چٹان کو، یسوع مسیح کو رد کیا ہے، وہ خداوند کے حضور چلائیں گے، روئیں گے۔ وہ چٹانوں میں، وہ پہاڑوں میں چھپیں گے اور انہی چٹانوں سے کہیں گے کہ ہمارے اوپر گر پڑو۔ خداوند کے بیٹوں اور بیٹیوں، اس غضبناک اور بھیانک زلزلے کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا کہ یہ کب آئے گا، مگر ہمیں یہ حکم ہے کہ ہمیشہ اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھیں، اس لیے کہ اس وقت اور گھڑی کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا، نہ آسمان کے فرشتے، نہ بیٹا، مگر صرف باپ۔ جیسا نوح کے دنوں میں ہوا، ویسا ہی ابن آدم کے آنے کے وقت بھی ہوگا۔ بس ہمیں جاگتے اور دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہ روز عظیم اور روز محشر کا دن ہوگا، یہ عدالت اور انصاف کا دن ہے۔ اس وقت توبہ اور معافی کا وقت ہرگز نہ ہوگا۔ یہ خدا کے قہر اور غضب کا دن ہے، کوئی اس کے قہر کی شدت کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ دن نزدیک ہے، بلکہ آن پہنچا ہے۔ ابھی وقت اور موقع ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں اور بچ جائیں، تاکہ اس بڑی مصیبت کو، اس بڑے زلزلے کو، اس کی تباہ کاریوں کو دیکھنا پائیں۔ خداوند آپ کو، ہم سبوں کو اس کی آمد کے لیے تیار کرے۔ آمین۔